پاکستان ایک زرعی ملک ہے. کیا ہے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے آج کل، لیکن وہاں آٹے کا شدید بحران ہے، گندم کی ختم ہو گئی ہے. پاکستان تو بڑی دیر سے انڈسٹریلائز ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے، اور ذمہ داروں کی حکومتیں ختم ہو گئی. اب تو جو کارخانہ دار ہیں ان کی حکومتیں آ رہی ہیں. اس زمانے میں پاکستان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کارخانے دار حکومتیں کریں گے. زمیندار حکومت کرتا تھا اور کارخانہ دار اس کے تابع رہتا تھا، اس کی نظر اس کی رضا پر رہتی تھی. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. جیسے ہندوستان میں ایک دور آیا تھا، انڈسٹریل ریولوشن ہوئی ہے، اس میں سیاست بھی متاثر ہوئی، اور پھر سیاست میں بھی انڈسٹریلسٹ کو طاقت زیادہ مل گئی. تو پاکستان تو اب اس جگہ پہنچ گیا ہے، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود اس کی زرعی ضروریات کی طرف کبھی بھی کسی سیاستدان نے طاقت میں آنے کے باوجود حقیقی توجہ نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی. بنیادی مسائل اسی طرح پڑے رہے ہیں. جتنا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، اسی طرف کیا توجہ دی ہے انہوں نے. اب یہ دیکھیں کہ پانی اگر کم ہو تو زمینیں تقسیم کرنے سے یا بنجر زمینیں پہاڑیوں میں بانٹنے سے یہ مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ پیداوار تو نہیں بڑھے گی. پیداوار تو پانی جمع زمین بناتا ہے. اگر پانی بڑھ جائے زمین نہ ہو، زمین بڑھ جائے اور پانی نہ ہو، دونوں صورتوں میں پیداوار نہیں بڑھ سکتی. پھر یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ ہمارے جو دریا ہیں ان کے مٹی بھر بھر کے ان کی سطح اونچی ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں سب سے بڑا پانی کا ضائع اس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ان کو پتہ نہیں آج تک لگا. اتنا اندھا پن اور قوم کی سیاست رہنمائی کے دعوے کر کے ایک دوسرے کے پاس آئیں اور اس بات کو بھول کر چلے جائیں، حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. سارا فلڈ کا پانی جو سارا سال ہم استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ دریاؤں کے بیسن چھوٹے ہو چکے ہیں. وہ پانی بجائے اس کے کہ آپ کی زرعی پیداوار بڑھائے، وہ کھیتوں کو برباد کر کے ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا کے نکل جاتا ہے اور کلر تھور پیچھے چھوڑ جاتا ہے. جتنا دریا کا لیول اونچا ہوگا اتنا ہی زمین کا پانی کا لیول اونچا ہوگا. جتنا اونچا ہوگا وہ زمین کے سالٹس کو، نمکیات کو اوپر لے آتے ہیں پانی، اور ان کے واش ڈاؤن کرنے کو، ان کو دھو کر نیچے پھینکنے کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ چیز، وہ نہریں جو اس لیے بنائی جاتی ہیں جب تک وہ دریا میں نہ ڈالی جائیں اس وقت تک دریا کے پانی میں مل کر اس کی شوریت میں کمی نہیں کی جا سکتی اور نکالنے کی جگہ کوئی نہیں رہتی. تو اگر ملکی پیداوار کو بڑھانا ہے تو سوال یہ زائد پانی کہاں سے لیں گے؟ جو پانی اللہ نے دے دیا اب اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتے، کسی وجود سے ملک سے لے نہیں سکتے. زمین کا نچلا پانی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس پانی کو. اور جتنی پانی کی سطح اونچی ہو رہی ہے زمین کا نچلا پانی ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی سطح اوپر ہو رہی ہے اور اس میں شور بڑھ رہا ہے. شور سے مراد نمکیات. تو جو اتنا بنیادی مسئلہ بھی حل نہ کریں، توجہ ہی نہ ہو آواز ہی سے، وہ پولیٹیکل جگلے بھی کرتے ہیں، وہ ایک سہرانہ ہوشیاریاں کرتے ہیں. قوم کو پیغام دے دیا، اے ہاریو ہم تمہیں باقی زمین بھی تقسیم کر دیں گے. تقسیم کر دیں گے وہ سانپ کی طرح اس کا نمک چاٹنے کے لیے. اس کو پانی کہاں سے آئے گا؟ اگر دوسری جگہ کمی کریں گے تو دوسری طرف والے شور مچائیں گے، ان کی کمی آ جائے گی. اور ایک کرپٹ سوسائٹی میں جو زمینیں زیادہ ہو جائے، پانی کم ہو جائیں، تو امیر آدمی پہلے سے ہی زیادہ امیر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب کا پانی اپنے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے سندھ میں، تو اس کثرت سے ہوتا ہے، پنجاب میں بھی. لیکن پنجاب میں بہت سے بارانی علاقے ہیں، وہاں اس پانی کی تقسیم کی بحث نہیں اٹھتی. اور دوسرے علاقے ایسے ہیں جن میں ٹیوب ویلز کی وجہ سے
زمیندار کچھ نہ کچھ آزاد ہو جاتا ہے اس نظام سے. مگر سندھ میں تو نچلا پانی اتنا خالی ہے کہ ٹیوب ویل کا نظام چلتا ہی نہیں، اس لیے وہاں 100% امیر آدمی زمیندار کا قبضہ ہے پانی کے اوپر، اور جتنا زمینیں تقسیم کی جائیں اتنا ہی وہ پانی کم ہوگا پر ایکڑ کے حساب سے، فی ایکڑ تناسب کے وجہ سے کم ہوتا جائے گا. جتنا کم ہوگا اس کی قیمت بڑھے گی. یہی اقتصادی اصول ہے نا، جب قیمت بڑھے گی تو جو پیسہ کھلا سکتا ہے وہ کھلائے گا اور پانی اور بھی زیادہ اپنے لیے سمیٹ لے گا. اس طرح چل رہا ہے وہاں نظام. اور اوپر سے ظلم یہ کہ مالیہ کا نظام جو آبیانہ کا نظام ہے وہ اندھا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا پانی عملاً ملا اور کتنی فصل ہوئی جس پہ مالیہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے قانون کے مطابق تمہارے 10 ایکڑ کا پانی تمہیں ملنا چاہیے تھا، اس لیے مل رہا ہے، اس لیے 10 ایکڑ کی جو تمہاری فصل ہے اس پر ہمیں پیسے دو. اور پنجاب میں تو وہ فصل جس کو پانی خرید کر پالا جا رہا ہے اس پر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک خرابی نہیں بہت سی ہیں. زمیندارانہ ملک کہنا اس کو زیادتی اور ظلم ہے. وہ زمیندارہ ملک ہے جس کی زمیندارانہ مسائل کے اوپر کبھی بھی قوم نے توجہ نہیں دی. السلام علیکم. خدا حافظ. ظہور مہدی آخر زمان ہے.